اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج بڑا اہم انتخاب تھا. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اب منتخب ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی شکست پر تبصرے جاری ہیں مگر مختلف وجوہات اور قیاس سرائیاں ہیں. خود پی ایم ایل این اور ان کی جو اپنے حامی ہیں وہ اسے ایک سازش قرار دے رہے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہے ان تمام معاملات کے پیچھے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میر حاصل بزنجو نے خطاب کیا جب سینٹ میں, تو کیا کہا؟ لیٹس واچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ ہار چکا ہے. آج پارلیمنٹ مکمل طور پر ڈیمونائز ہو چکا ہے. پلیز تاڑی بجانے کی ضرورت ہے. آج عملی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بالادست طاقتیں پارلیمنٹ سے زیادہ بالادست ہیں. آج بالادست طبقے جیتے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی نہیں جیتا ہے. آج بالادست طبقے جیتے ہیں اور اس بالادست طبقے نے آج اس ہاؤس کو پاکستان میں منڈی بنا کے ثابت کر دیا کہ یہ میں آپ کو منڈی بھی بنا سکتا ہوں جسے تم پارلیمنٹ بولو. اس کے برعکس صبح تک مسلم لیگ نون بڑی پراعتماد تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی پارٹی الیکشن جیتے گی. لیٹس واچ ہر. انشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک میجورٹی کے ساتھ اپنا چیئرمین سینٹ بنائے گی. ایک دوسرے کو گالی گلوچ, ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے نعرے, اور آج وہ دو کزنز اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک کزن مجھے حیرانی تھی کہ وہ کیوں نہیں تشریف لائے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, لیکن شاید مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو دو جو کزنز یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گی. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ہارنے کی جو آج شام کو ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی الیکشن میں ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کی صورتحال بھی دیکھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے سبق سیکھ کر شاید اب اکٹھا ہو جائیں گے دونوں گروپس, مگر اس الیکشن میں بھی خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار ہمیں الگ الگ کھڑے ہوئے نظر آئے. خالد مقبول صدیقی اگر سنجرانی صاحب کے ساتھ تھے تو فاروق ستار صاحب نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. سو متحدہ قومی موومنٹ کے معاملات بھی وہیں کے وہیں ہمیں لگ رہے ہیں, ان کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف جو الزام لگایا جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ اعجاز چودھری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ پارلیمنٹ ہار گئی ہے, کوئی اور طاقتیں ہیں پیچھے جنہوں نے آپ کا اور پیپلز پارٹی کا الائنس کرایا, یہ الزام لگ رہا ہے آپ پر؟ جی بہت شکریہ فریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں, میں بلوچستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے نمائندے آج پاکستان کے ایوان بالا کے چیئرمین کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کی 70 برس کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک بڑا فیصلہ ہے. اور جو لوگ بھی اس کام کو آگے بڑھانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان نے اس کا آغاز کیا, اور بہت ہی ہمبل آغاز کیا کہ ہمارے پاس یہ 13 لوگ ہیں اور ہم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو یہ پیش کر رہے ہیں, اور آپ اس سے آگے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اس سے کر لیجئے. یعنی ہمیں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ جو دی ویری کانسیپٹ یہ اس قدر پازیٹیو ہے کہ جتنی قوتیں پرو پاکستان ہوں گی وہ اس کا ساتھ دیں گی. دیکھیے المیہ کیا ہے, نواز شریف صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ اچک زئی صاحب ہیں, اور اچک زئی صاحب کا نقطہ نظر ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور انہوں نے جو ڈپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ دیے, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو وہ شخصیتیں جن کی تقاریر ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان کے پشتون علاقے, خیبر پختونخوا کے پشتون علاقے اور افغانستان کے پشتون علاقے, یہ اصل میں افغانستان ہے اور یہ ہمارا ملک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ اور ان کے جو اتحادی ہیں جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس رکھتے ہیں ان کو شدید ترین دھچکا لگایا. ہم اختلاف کر سکتے ہیں مگر اینٹی پاکستان کہنا, is that correct? میرا خیال ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بنا کے پیچھے وہ بھی شاید غلط ہے, یہ کہنا یہ بھی میرا خیال ہے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو اس میں بات ہی نہیں ہے. جب کوئی یہ کہے کہ یہ پشتون علاقے اور افغانستان کے پشتون علاقے, یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اچک زئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہی ہے. اگر یہ کہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کے کانسیپٹ کے خلاف نہیں ہے. کیا یہ وہ زبان نہیں ہے کہ جو دلی کے حکمران بولتے ہیں, وہ زبان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ آج صادق سنجرانی کی صورت میں ایک ایسی شخصیت پاکستان کے منظر کے اوپر ابھر کے آئی ہے کہ جو نیشنل انٹیگریشن کرے گی, جو بلوچوں کو عزت ملی ہے اور یہ برقرار رہنی چاہیے عزت, وہ اس کے مستحق ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے, میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں میرے نزدیک بلوچستان کیا ہے. بلوچستان آبادی کے اعتبار سے تو چھوٹا صوبہ ہے, لیکن وسائل اور نیچرل ریسورسز کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے, اپنے رقبے کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے, اپنی سی پیک کی اہمیت کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے, گوادر پورٹ کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے. So you are saying کہ آج کا جو الائنس تھا وہ پیورلی بلوچستان کے لیے تھا. لیکن ہمارا تو ٹوٹل کانسیپٹ یہی تھا, اور میں سمجھتا ہوں میں کوئی تنقید نہیں پیپلز پارٹی پہ اس موقع پہ کرنا چاہتا. ہمارے ان کے اختلافات ہیں, بالکل شدید اختلافات ہیں, ہم وائڈ اپارٹ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے بھی ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ جو ظاہر ہے تحسین کے قابل. اوکے, we'll take سینیٹر کریم خواجہ here. سینیٹر صاحب یہ الزام آپ پہ لگا رہے ہیں, صبح سے پہلے خساد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ بہت افسوسناک مقام ہے پیپلز پارٹی کے لیے. جتنے پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی علم بردار جماعت نے شاید آج جمہوریت کا ساتھ نہیں دیا. دوسری طرف آپ کو تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب, کیا وجہ تھی کہ آپ نے نہ پی ایم ایل این کا ساتھ دیا اور اپنا کینڈیڈیٹ بھی آپ نے چیئرمین کی طرف سے وڈرا کر لیا؟ دیکھیں پالیٹکس میں مختلف وقتوں میں مختلف فیصلے جماعتیں کرتی ہیں, اور ہم نے جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہماری فیڈ بیک تھی پیپلز پارٹی کے ودن, اور جو فیڈ بیک ہمیں ملی اور ہمارے جو ووٹ تھے اس حساب سے فیصلے ہم نے کیے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, پارلیمنٹ میں کبھی کوئی جیت کر آتا ہے کبھی کوئی جیت کر آتا ہے. یہ جو ہے ایوان بالا ہے, اس میں ایسے سال بھی 85 سے آنورڈ تو ہمیشہ ایسی لوگ چن کر آتے رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہاؤس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہاؤس الیکشنز ہیں. سو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سنجرانی صاحب کا, یہ ہیں کون ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور رضا ربانی صاحب کے مقابلے میں آپ نے ان کو پریفر کیا, تو کیا وجہ تھی؟ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں, اب میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سنیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ایک پروگریسو پارٹی ہے, اور ہماری ہمیشہ جو اسٹرگل رہی ہے وہ ڈاؤن ٹورڈ ارتھ رہی ہے. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, سمجھانے کے خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ کریم خواجہ اگر سینیٹر نہیں ہے تو پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت نہیں رہے گی. کریم خواجہ اگر سینیٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈاؤن ٹورڈ ارتھ یا جو ہے لیفٹ کی پارٹی نہیں رہے گی. فردوں کی اہمیت نہیں ہوتی, پارٹی اور اس کے نظریے کی اہمیت ہوتی ہے. بالکل اپنی جگہ پر آپ سمجھ گئے کہ پارٹی کا کیا نظریہ تھا کہ انہوں نے سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا, وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ ہمارے پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہوا, اس ڈسکشن کے بعد جو ہے جو زبان ہم نے دوستوں سے کی ہوئی تھی ہماری لیڈرشپ نے, تو ہم اس زبان کو کے خاطر ہم نے وہ چیز ان سے کمٹمنٹس پوری کی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ رضا ربانی صاحب کم ہو گئے یا وہ نان افیکٹو ہو گئے. پارٹی کا سوابدید ہوتی ہے لیڈرشپ کی, وہ کسی کو بھی ٹکٹ دے یا نہ دے, تو کوئی ایسی بات ہارڈ فیلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیٹ می کم ٹو میاں عتیق شیخ. میاں صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن کو؟ کیا ہم نے دیکھا کہ حاضر بزنجو صاحب بڑے ناراض نظر آئے, محمود اشرف صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فریہ. میں لیٹ می کلیئر ون تھنگ. آپ نے یہ فرمایا کہ شاید آپ کو دو گروپس اکٹھے ہوئے نظر نہیں آئے, اور جو اسمبلیوں کی صورت تھی جو وہاں پر سینیٹرز الیکٹ ہوئے اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو لیٹ می کلیئر کہ ہمارے 5 سینیٹرز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, ہم نے متفقہ طور پر اکٹھے ہو کر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک ہی جگہ ہم نے ووٹ ڈالا, اور جو ہم نے ایک اصولی موقف کے تحت سنجرانی صاحب کو, صادق سنجرانی صاحب کو ڈالا. اور اس کا وجہ یہ تھی, جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ تھی, میں آپ کو بتاؤں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہماری نظر میں وہ ایک چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان آج تک
جن لوگوں کو ایوانوں میں لاتی رہی ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی صرف اور صرف ایک ہی کیٹیگری ہوتی ہے جس وجہ سے کہ وہ کیپیبل ہیں، وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہی تھا سب سے بڑی چیز کہ آج تک بلوچستان سے اس لیول پر کوئی نہیں آیا، ڈپٹی چیئرمین ضرور آتے رہے لیکن چیئرمین کوئی نہیں بنا۔ سو ہم نے اس موقف کو دیکھتے ہوئے ڈیپٹی چیئر کے حوالے سے آپ کا موقف یہ تھا کہ آپ نے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ نہیں دینا؟ نہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا۔ مگر پھر ووٹنگ کا بوائیکاٹ کیوں کیا؟ لیٹ می کلیئر، میں نے 3 سال جو ہے سلیم مانڈوی سوالہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہی از دی موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ۔ ہماری نظر میں وہ بہت کیپیبل آدمی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی فائنانس منسٹری چلائی اور بعد میں فائنانس کمیٹی چلائی، میں خود اس کمیٹی میں جاتا رہا، لیکن ووٹ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک پیپلز پارٹی سے اختلاف تھا۔ پیپلز پارٹی کے اختلاف کی وجہ سے ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور وہی اختلاف ہمارا اس سے ذرا کم درجے کا وہ نون لیگ سے تھا کہ نون لیگ نے بھی ہم سے وعدے کر کے ہمیں ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ووٹ دیے ابھی حال ہی میں، اور ابھی یہ چند دن پہلے جو ان کے 2 سینیٹرز اسلام آباد سے بنے، ہمارے تمام وہ ایم کیو ایم پاکستان کے تھے اور متفقہ طور پر انہوں نے اسد جنیجو کو اور مشاہد حسین کو ووٹ دیے اور ان کو جتایا۔ اسی طرح میں یہ کلیئر کروں کہ ہم 5 سینیٹر ایک موقف کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اور الحمدللہ ہم نے یہ سبق سیکھا اپنے جو الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے صوبائی اسمبلیوں سے۔ ٹھیک، لیکن آپ نے سینٹ کی ڈیپٹی چیئر کی ووٹنگ کا بوائیکاٹ کیا۔ جی بالکل۔ لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ آئی کم رائٹ آفٹر دا بریک۔ کیوں کیا تھا یہ بوائیکاٹ آفٹر بریک؟ اینڈ ویلکم بیک۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میاں عتیق شیخ سے ہم بات کر رہے تھے۔ میاں صاحب، سوال یہ ہے کہ ڈیپٹی چیئر کے لیے پھر بوائیکاٹ کیوں کیا آپ نے ووٹنگ کا؟ بتایا کہ ہمارے انہیں ووٹ دیا اور جو انہوں نے ہم سے پرومس کیا وہ پورا نہیں کیا۔ سو آپ دونوں کو ہی ووٹ دینا چاہتے تھے؟ سنیے دوسری بات جو ہے کہ 10 سال سے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، مگر پیپلز پارٹی نے جب ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کمٹ کیا وہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو اس مرتبہ ہم نے نہ کوئی کمٹ کروایا، نہ کوئی ایکسپیکٹیشن کی، نہ کچھ کی، ورنہ اگر ہمیں کوئی مفاد حاصل کرنا ہوتا تو ہم یا تو پروونشل سیٹ اپ کے ساتھ جاتے یا فیڈرل سیٹ اپ کے ساتھ جاتے، اور یہی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ ہم نے اسی بات کو پریفر نہیں کیا، صرف اس چیز کو کہ چونکہ چھوٹے صوبے کو موقع مل رہا ہے، ایک نیا شخص سامنے آ رہا ہے جو ہمارے نظر میں بہتر طریقے سے کام کرے گا اپنے علاقے والوں کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے بھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ پراچا صاحب، جماعت اسلامی نے کس وجہ سے پی ایم ایل این کی تائید کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے راجہ ظفر اللہ کی اور اسی دلیل کی بنیاد پر کی جس دلیل کی بنیاد پر ہم نے رضا ربانی صاحب کی تائید کی۔ حالانکہ ہم پیپلز پارٹی کے بھی مخالف تھے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہمارے وہی خیالات اور نظریات اس وقت بھی تھے جب رضا ربانی صاحب کی تائید کی تھی، اور اب بھی وہ تھے جب ہم ان کا نام لے رہے تھے۔ اسی طرح سے نون کے خلاف جو ہمارا سٹانس ہے وہ وہی قائم ہے۔ ٹھیک، لیکن آپ نے کہا وہی دلیل جو رضا ربانی کے لیے تھی، ذرا بتا دیجئے گا وہ دلیل کیا ہے؟ میں مکمل کر لوں۔ یعنی دلیل یہ ہے کہ فرد جو کینڈیڈیٹ کے طور پہ آ رہا ہے وہ فرد ان توقعات پر، وہ جو ایک ادارے کا مقاصد ہیں ان مقاصد کے لحاظ سے وہ کس حد تک اس کا تحفظ کر سکتا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے اس وقت جو ایک دباؤ موجود ہے خود آئین پاکستان پہ، اور اسی طرح سے وہ دباؤ جو ہے وہ جس طرح سے ختم نبوت کے سلسلے میں ایک پہلو پہلے سامنے آیا، پھر ناموس رسالت کے سلسلے میں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو خاص طور پر راجہ ظفر الحق صاحب کا ایک پورا پس منظر بھی ہے، تو اگر وہ ایک اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کردار کے ادا کرنے میں ہم کو حصہ ڈال سکتے ہیں، تو ہم نے اس نقطہ نظر سے
ان کی تائید جو ہے وہ کی تھی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس تائید کی وجہ سے آپ سے پی ٹی آئی کافی ناراض ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کو ہم نے دوپہر میں سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جماعت اسلامی کبھی ساتھ دے دے پی ایم ایل این کا یا راجہ ظفر الحق کو ووٹ ڈال دے. آپ کا قیاس کیوں غلط ثابت ہوا؟ فریہ, میرا یہی خیال تھا, چونکہ جتنا جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں, جماعت اسلامی ایک بہت ہی نظری اور نظریاتی پارٹی ہے اور پرو پاکستان پارٹی ہے, اور ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا یہ موقف رہا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں اور بالخصوص بلوچستان سے, اس کو مین سٹریم میں داخل کرنا چاہیے, نیشنل انٹیگریشن ہونی چاہیے. ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا, یعنی پنجاب سے تو ایک نہیں کئی مرتبہ چیئرمین رہے ہیں, دوسرے صوبوں سے بھی رہے ہیں, اگر کوئی نہیں رہا تو بلوچستان سے نہیں رہا. دوسری بات, پرائز صاحب نے ختم نبوت کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کے ایشو پہ راجہ ظفر الحق صاحب کا جو کردار رہا ہے, سینئر آدمی ہے, میں ان کے بارے میں کوئی فکرہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہم پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب وہ رپورٹ آؤٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے اس قوم کو کہ اتنا بڑا مسئلہ کہ جو پاکستان کے مسلمان کے دل کے قریب ترین ہے, اس میں راجہ ظفر الحق صاحب کا رول کیا ہے, وہ رپورٹ کیا ہے, وہ کانسپریسی اور سازش کیا تھی جو نواز شریف کی حکومت نے کی, اور 43 سال پہلے پاکستان میں ایک مسئلہ جو طے ہو گیا ہوا تھا, پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے سے طے ہو گیا ہوا تھا, وہ نہیں چھوڑا. اور ایک واقعہ اور میں پرائز صاحب خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اے پی ڈی ایم میں ہم تھے تو راجہ ظفر الحق صاحب, ہاشمی صاحب, چودھری نثار اور غالباً ایک یہ میں نام بھول رہا ہوں شاید خواجہ آصف صاحب, انہوں نے میٹنگ کی جماعت کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, یہ کہا کہ اگر نواز شریف اپنا الیکشن لڑنے گئے تو ہم پی ایم ایل این چھوڑ دیں گے. لیکن بڑی ہی حیرت انگیز طور پہ راجہ ظفر الحق صاحب اگلے روز تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ اعلان کیا کہ نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ انتخابات میں جا رہی ہے. اور بھی میرے پاس سٹانسز ہیں, راجہ صاحب کے علم میں ہوگا, جب راجہ ظفر الحق صاحب نے جماعت اسلامی کو ڈچ کیا, قاضی حسین احمد صاحب محترم اس وقت امیر جماعت تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ جماعت اسلامی اس موقع کے اوپر اپنے 2 ووٹ, بڑی قیمت ہے ان 2 ووٹوں کی, اگر وہ دے دیتی بلوچستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک, یعنی دیکھیں نا, ایم کیو ایم نے اپنا اختلاف بھی کیا اور اتفاق کیا. انہوں نے کہا ایک چھوٹے صوبے کو ہم نے ووٹ دے دیا, پیپلز پارٹی سے ہمارا اتفاق تھا, یعنی اختلاف تھا, ہم نے نہیں دیا. لیکن مجھے حیرت ہے اس بات کی. جی راجہ صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ حیرت ہوئی ہے چودھری صاحب کو؟ نہیں, میں اجاز چودھری صاحب کا بڑا قدر منزلت, ہمارے بھائی ہیں, اور آپ نے فریہ جو بات کی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سٹانس ہے بلوچستان کے بارے میں, یہ کوئی اس کے امتحان کی آخری اور پہلی منزل نہیں تھی, نہ یہ الیکشن بلوچستان ورسز بلوچستان ہو رہا تھا. یہاں پہ اور بھی کئی فیکٹر ہیں. خود زرداری صاحب جو بڑے دعوے کر رہے تھے, اور ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ بھی جو ایک سارا تھا کہ جی سبھی چیز میرے پاس ہی ہے اور میں جس طرح سے لے کے جاؤں گا. لیکن کینڈیڈیٹ تو زرداری صاحب کے تو نہیں تھے پراچہ صاحب, کینڈیڈیٹ تو بلوچستان سے. مطلب دیکھیں نا, اب یہ تو اعجاز صاحب کو بھی پتا ہے, ان کی پارٹی نے زرداری کی مخالفت کرنے کے باوجود ہے اور سخت ترین جملے کہنے کے باوجود سلیم مانڈوی والا کا انہوں نے ووٹ نہیں ہے. زرداری صاحب کے نمائندے ہیں نا, وہ تو براہ راست نمائندے ہیں, اور باقی بھی جو کچھ ہے, یعنی اس کے پیچھے کیا کیا ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی موقع ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اب اس سے آگے چلنا چاہیے. بھئی ہم نے ایک وقتی طور پر ایک فرد کی حد تک, اور وہ بھی تحریری طور پہ, ان کے سامنے یہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا, ناموس رسالت کا, 62-63 کا, آئین پاکستان کی اسلامی دفعات کا تحفظ ہو. ایک ہمارا ایک سٹانس ہے, وہ اس حد تک ہے. اس کے علاوہ باقی ساری ہماری مہم جاری ہے. ہماری اس کے خلاف ہم نے کوئی چیز وڈرا نہیں کی, کہیں سے ہم واپس نہیں آئے. رائٹ, آئی کم ٹو سینیٹر کریم. سینیٹر صاحب, آج بلاول بھٹو نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ اوپننگ بیٹسمین تھے راجہ ظفر الحق ضیاء الحق کے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل. یہ
نہیں جی سینیٹر کریم جی اس میں موجود بالکل بلاول صاحب نے بالکل پراگ صاحب اگر اجازت دیں بلاول سینیٹر کریم سے سوال ہے اگر اجازت دیں جی بالکل یہ بلاول صاحب نے صحیح کہا ہے کہ راجہ ظفر الحق جو ہے وہ ضیاء الحق کی جو ہے کابینہ کے انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور وہ بزرگ ضرور ہے مگر ان کی سوچ وہی کنزرویٹو سوچ ہے اور وہ فنڈامنٹلسٹ سوچ کے رکھنے والے شخص ہیں تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. اس کے کمپیریٹیولی یہ ینگ جو ہے جو صادق صاحب ہیں اور یہ تو کوئی ٹھیکہ کسی نے تو نہیں لیا ہوا ہے کہ بھئی فلانے ہیں تو فلانے پروگریسو ہوں گے, فلانے ہیں تو فلانی جو ہے امرتوں کے خلاف جدوجہد کی ہے. بھائی اس سوسائٹی میں لوگ آتے رہتے ہیں, شامل ہوتے رہتے ہیں, نئے خیالات والے لوگ آتے ہیں. کیا ٹھیکہ کیا پرانے لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ بھائی وہی ہوں گے تو سچائی ہوگی اور یہی نئے ہوں گے تو وہ سچائی نہیں ہوگی. تو بہرحال بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے اور اگریڈ ہے یہ بات سے, کوئی اس میں ہسٹوریکلی اس طرح ہی ہے جس طرح رائٹ. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں سینیٹر جاوید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. مسلم لیگ نون چیئرمین سینٹ کا الیکشن میں شکست کھا گئی, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے شکست کھائی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اچھی تعداد تھی وہ 33 تھی, ابھی ڈار صاحب تھے نہیں تو ہماری 32 تھی. ہماری یہ لائز جو جماعتیں تھی تینوں بلکہ ان کے اگر ووٹ ہم ملا بھی لیں تو ہمارے ووٹ جو ہے 44-45 بنتے تھے, ہم نے 46 ووٹ پھر بھی دیے. یس ایک وقت میں ہمیں یقین دلایا تھا, بعد میں اس کے لیے پرابلم آ گئی ہے. انہوں نے 2 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم شاید آپ سپورٹ نہ کر سکیں. اسی طرح ہمیں کچھ فاٹا کے دوستوں کو بھی یقین انہوں نے ہمیں دلایا تھا, کچھ اور دوست بھی تھے جن کا یقین تھا. الیکشن میں ہم بھی کرنے کرے وہ بھی ہے, ایسا کہیں بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی میجارٹی بہت زیادہ تھی. لیکن جو آج جیت ہوئی ہے وہ جیت کسی پارٹی کی نہیں ہوئی ہے. آج جیت ایک آزاد گروپ کی ہوئی ہے جو بلوچستان سے جیت کے آیا تھا, جس کے پاس 6 ووٹیں تھی. یہ سارے لوگوں کے پیچھے چھپنے کے لیے گئے ہوتے اور آج چھپے ہیں جا کے. پہلے عمران خان صاحب لے کے گئے اپنے 13 آدمی, انہوں نے کہا میں آپ کو چولی میں ڈالتا ہوں. یہ ان کو پتا تھا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو زرداری صاحب کے قریب لے جاؤں. پھر آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ سے یہ نعرے لگاتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا چیئرمین لے کے آئے گی, چیئرمین ہمارا ہوگا, ہم اپنا چیئرمین منتخب کریں گے. وہ بھی جا کے پھر ان آزاد ممبروں کے پیچھے چھپے ہیں. دونوں نے جو دونوں ایک دوسرے کو تو لے کر ہی کہتے تھے. عمران خان صاحب ایک ٹائم میں اگین کہا کہ میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا. آج دیکھیں انہوں نے مانڈی والا صاحب وہ جی پی چیئرمین سے ووٹ دیا. یہ بے اصولی کی بنیاد پر اگر آج اس پارلیمنٹ کا عباسی صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کی میجورٹی نہیں تھی, اس کے باوجود آپ کے جو مختلف لیڈرز ہیں وہ آ کے کہتے رہے کہ ہماری میجورٹی ہے, ہم سے حق چھینا جا رہا ہے, ہمیں کہنا چاہیے کہ بنائے حکومت. تو یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا جب خود کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی نہیں تھی, ہمیں نظر بھی آئے. مگر اس کے باوجود میجورٹی نہ ہونے کے باوجود لگا تھا یہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. سنجرانی صاحب اگر جیتے بھی تو 1-2 ووٹوں سے جیتیں گے, وہ 11 ووٹوں سے جیت گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس انتخاب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے آفر یہ کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب کو لیا پیپلز پارٹی ہو رہی ہے. انتخاب میں ایک بہت قدر آدمی کو ہم لانا چاہتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ تو سر جب آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے تو وہ غلط ہے. ذرا یہ بھی مجھے سمجھا دیں کیسے. نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے فریہ بالکل ایسا آفر تو کی تھی نا ہم نے پیپلز پارٹی کو کہ رضا ربانی کو لیں. ہماری اور پیپلز پارٹی کا پہلے اتحاد رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے منتخب ہو کے دونوں نے منتخب کروایا تھا جناب رضا ربانی صاحب کو. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ہم آپس میں بات کرتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں اتحاد مگر پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. خود کلیم کرتے تھے کہ ہم نے کبھی. اینڈ ویلکم بیک. ایک بار پھر سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا. میاں عتیق ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا. کہا جا رہا تھا کہ ڈیپٹی چیئر کا عہدہ شاید مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے لیے چاہتے ہیں. جب یہ بات مانی نہیں گئی تو وہ شاید تھوڑے ناراض ہوئے اور کچھ لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ شاید انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا حکومت کا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، یہ آپ نے درست کہا، یہ سننے میں ضرور آیا ہے لیکن اس کے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، لیکن سامنے جو چیز نظر آئی کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر ووٹ وہاں پر دیا۔ ایک چیز میں اور ابھی آپ کے یہاں ٹکر چل رہا تھا تو کائنڈلی مجھے اس کو ایلیبوریٹ کرنے دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات نمایاں ہو گئے۔ تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ کون سے، ہم تو 5 سینیٹر ہیں، 5 کے 5 ایک جگہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپس میں مشاورت کر کے پارٹی سے پوری رائے لے کر اور جا کر ہم اکٹھے ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ لکھے کہ جی ایم کیو ایم کے کوئی اندرونی اختلافات، آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ ہم کہیں کہ سینٹ الیکشن چیئرمین سینٹ الیکشن کے بعد ایم کیو ایم متحد ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا پلیز ایک بات سمجھیے گا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 5 سینیٹر وہاں موجود ہیں، ہم نے متفقہ طور پر ایک جگہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی ہے اور ایک ہی اس کے مطابق جب ایبسٹین کیا تو 5 کے 5 نے کیا ہے، اور جب ہم وہاں ووٹ ڈال رہے ہیں تو ایک طرح کا ایک سا ووٹ ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی اندرونی اختلافات کون سے وہاں پر نظر آ گئے سینٹ کے اندر؟ تو میں اس کی یہ کہوں گا کہ یہ تو بلکہ ہم اگر اس میں کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ شاید پی آئی بی کے ساتھ ہے اور کچھ سینیٹر جو ہیں وہ حیدرآباد کے ساتھ ہیں، جبکہ جب بات آئی ہے سینٹ میں ووٹ ڈالنے کی، اپنا موقف ایز اے پارٹی اکٹھے ہو کے چلنے کی، ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو اتحاد ہم نے جسی بھی طرح کا دیکھا، الائنس پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا، یہ ہم نیکسٹ الیکشن میں بھی کہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم بالکل واضح ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ تھا یہ صرف اسپیسیفک بلوچستان اور ایک بلوچ کو مین سٹریم میں لانے کی، مگر یہ بھی آپ چاہتے تھے کہ پی ایم ایل این نہ آئے، لیکن اب باقی چیزیں تو بائی پروڈکٹس ہیں نا اس کے۔ اگر آپ کا ہدف یہ ہو کہ آپ نے ایک ایسی قومی سطح کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے اور بھی فوائد ہوتے ہیں۔ پی ایم ایل این خود بخود رک گئی اور سو کہ پیپلز پارٹی بھی رک گئی نا، یعنی، لیکن یہ روکنا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان سے اگر آ سکتا ہے کوئی یا کنسیڈر ہو سکتا ہے، فرض کریں دی تحریک انصاف کی یہ موو نہ پاس ہوتی، لیکن ہم نے تو دے دیا تھا تاکہ مین سٹریم میں آنے کے لیے وہ کھڑا تو ہوگا، چاہے ہار ہی جاتے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ بات ایسی ہے کہ ساری جماعتیں اس کے اوپر غور کریں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے وزن اسی بات کو دیا ہے کہ بلوچستان کو ہمیں مین سٹریم میں لانا چاہیے، اور اس ایوان بالا کے سب سے بڑے عہدے کے اوپر اگر ایک بلوچ آئے گا تو پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن بڑھے گی اور قومی وقار بڑھے گا۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یعنی جاوید عباسی صاحب بہت حقیقت پسندانہ تبصرہ فرما رہے تھے کہ ہم 44-45 تھے، لیکن ٹھیک جب 2 گھنٹے پہلے وہ اعلان کر رہے تھے تو مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی 57 ووٹ کہے اور ایک مرتبہ جو وزیر ہیں اطلاعات کی انہوں نے بھی اتنا ہی کہا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو چیز تھی وہ پی ایم ایل این سمجھ نہیں سکی کہ پاکستان کے اندر ضرورت کس چیز کی ہے، اور ان کا ٹلٹ جو ہے جو پاکستان کے مخالفین کی طرف سے، صحیح کہہ رہے ہیں میاں عتیق کہ وہ سمجھ رہے تھے ایم کیو ایم ان کو ووٹ ڈالے گی، جو ابھی کہا ہے۔ بس میں آخری فکرہ مجھے اجازت دے دیں، کہہ رہے تو لگتا ہے کہ جے آئی یو چلی گئی۔ میں صرف آخری فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پی ایم ایل این کا ٹلٹ اچک زئی صاحب کی طرف جو ہے اس سے بھی